السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو ہم سنیوں کے امام ہیں، جن کی شخصیت نے پوری دنیا کے ایمان والوں کے دلوں میں محبت رسول کی شمع روشن کی۔ امام احمد رضا وہ شخصیت ہیں جنہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھے ہوئے بھیڑیوں کے چہروں کو بے نقاب کیا اور ہمیں ایمان کی محبت رسول کی چاشنی سے روشناس کیا۔ امام احمد رضا جہاں ہمارے دلوں میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے باغ کھلاتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہیں ہمارے اعمال کی اصلاح کا کام بھی آپ نے انجام دیا، کیونکہ امام احمد رضا خان رضی اللہ عنہ کا کہنا یہ تھا کہ محبت رسول وہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ادائیں پاک سے محبت کی جائے۔ محبت اسی کا نام ہے، محبت رسول اس کا نام نہیں کہ صرف یا رسول اللہ کا نعرہ لگا لو، 12ویں شریف پہ اپنے گھر پہ ہرے جھنڈے لہرا لو، اور جمعہ کے دن صرف کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھ لو۔ صرف اسی کا نام محبت رسول نہیں ہے۔ اور محبت کے اصول بھی یہی ہوتے ہیں کہ جس سے محبت کی جائے اس کی اداؤں کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیا جائے، اسی کا نام محبت ہے۔ محبت کا دعویٰ کیا جائے، نمازوں کو ترک کیا جائے، محبت کا دعویٰ کیا جائے اور اسلامی احکامات کی پامالی کی جائے، یہ محبت نہیں، یہ مکاری ہے، یہ دھوکہ ہے، اور اللہ رسول کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، خود کو ہم دھوکہ دے سکتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا، امام احمد رضا خان فرماتے ہیں، دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ کیا سمجھا آپ نے؟ دن بھر لہو لہب میں گزار دیتے ہیں، کچھ کام کیا، بال بچوں کے لیے کچھ روزی روٹی حاصل کی، پھر دوستوں کے ساتھ گپ شپ کر رہے ہیں، موبائل میں لگے ہوئے۔ اب تو موبائل کی دنیا ہو چکی ہے، یہ ایک ایسا شیطانی حربہ ہو چکا ہے، کیا بچہ کیا بوڑھا کیا جوان سبھی مشغول نظر آتے ہیں۔ بھلا دیا ہم نے اپنی زندگی کو، اپنے مقصد کو۔ دن لوہ میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، سورج نکلنے تک ہم سوئے رہتے ہیں، فجر کی نماز غائب کر دی ہم نے، احکامات خداوندی کی پامالی کر دی، اور شرم نبی نہیں کہ کل حشر میں آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اللہ سے اپنے گناہوں کو بخشوانا ہے۔ کوئی شرم نہیں کہ آقا کی بارگاہ میں کیسے حاضر ہوں گے، نہ خوف خدا، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، رزق خدا کھایا کیا، فرمان حق ٹالا کیا۔ رزق کھا رہے ہیں، نعمتیں کھا رہے ہیں، طرح طرح کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، اور اب تو یہ حال ہو چکا ہے کہ نعمتیں اللہ کی اکیلے کھا رہے ہیں۔ ہوٹلوں میں کھانا کھایا جا رہا ہے، بھگونے پر میں کھانا بنا بنا کے ہائی وے پہ بیٹھ کے گندی جگہوں پر بیٹھ کے کھانا کھایا جا رہا ہے۔ خیال نہیں کہ گھر میں بیوی بچے دال چاول کھا رہے ہوں گے، روکھی پھیکی غذائیں کھا رہے ہوں گے، ہم نعمتیں کھا رہے ہیں، کیا حساب نہیں دینا ہوگا؟ عام دنوں میں آپ جو کچھ بھی کھاتے ہیں، جو بھی اللہ کی نعمتیں کھاتے ہیں،
حشر میں آپ کو اس کا حساب دینا ہے. لیکن ماہ سیام، ماہ مقدس، ماہ رمضان المبارک میں روزہ داروں کے لیے، بے روزہ لوگوں کے لیے نہیں. بے روزہ لوگ اگر رمضان میں کھائیں گے تو انہیں تو اور زیادہ حساب دینا ہے. لیکن روزہ دار افطار کے وقت تو سحری کے وقت تو جو بھی نعمتیں کھائیں گے حشر میں اس کا حساب نہیں دینا ہے. یہ اللہ کا خاص کرم ہے روزہ داروں پر. تو امام احمد رضا فرماتے ہیں رزق خدا کھایا کیا، فرمان حق ٹالا کیا. اللہ فرماتا ہے نمازیں پڑھو، اللہ فرماتا ہے روزے رکھو، اللہ فرماتا ہے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرو، اللہ فرماتا ہے صاحب حیثیت ہو چکے ہو تو حج کرو. اللہ فرماتا ہے حقوق کی پامالی مت کرو. اللہ فرماتا ہے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو. اللہ فرماتا ہے حقوق ادا کرو، پڑوسیوں کے حقوق ادا کرو، اور اللہ رسول سے اس طرح محبت کرو جس طرح محبت کرنے کا حکم دیا گیا. رزق خدا کھایا کیا، فرمان حق ٹالا کیا. تمام فرمانوں کو ہم ٹالتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ہماری زندگی ایک ایسی زندگی ہو چکی جس کا کوئی مقصد نہیں. کس طرح ہم زندگی گزار رہے ہیں؟ کبھی ہم نے اپنا محاسبہ کیا، ہم غور کیا کہ ہمیں تو دنیا کی امامت کے لیے، دنیا کی قیادت کے لیے، دنیا کے فتنہ و فساد کو دور کرنے کے لیے پیدا کیا گیا تھا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، کیا عالم تھا. پتھروں کے دل تھے، پتھروں کی بستی تھی، ہاتھوں میں بھی پتھر تھے. عرب کی زمین پتھروں کی سرزمین ہے. عرب کی زمین کی اس وقت کے رہنے والے باسی، اس وقت کے رہنے والے واسی پتھر دل کے تھے. اپنے ہاتھوں سے پیدا ہونے والی ننھی بچیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے. جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی وادی میں اسلام کی دعوت دیے تو اس پتھر دل لوگوں کے ہاتھوں میں بھی پتھر تھے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کو لہو لہان کیا گیا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جبرائیل امین تشریف لاتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ حکم دو تو طائف کی یہ دونوں پہاڑوں کو میں ملا دوں تاکہ یہ لوگ نیست و نابود ہو جائیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نبی رحمت، آقا نعمت، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جبرائیل نہیں، ایسا ہرگز نہیں کرنا. یہ نہیں، ان کی آنے والی نسلیں اسلام قبول کرے گی، ان کی آنے والی نسلیں اسلام کا پرچم بلند کرے گی. میں عرض کر رہا تھا رزق خدا کھایا کیا، فرمان حق ڈالا کیا، شرم ترس سزا، ترس کرم اور خوف خدا یہ بھی نہیں، وہ بھی نہیں. کوئی چیز کا ہمیں ڈر نہیں. بے خوف ہو چکے ہیں. کیسے بے خوف ہو چکے ہیں کہ صرف اللہ رسول کا خوف دلوں سے نکل گیا، باقی تمام خوف ہمارے سینے میں سما گیا. آج خوف کا یہ عالم ہے کہ غیر مسلم طاقتوں کو خوش کرنے کے لیے ہم اقدامات کرتے ہیں. فرقہ پرستوں پارٹیوں میں شمولیت اختیار کرتے ہیں کہ ہم بچ جائیں گے. نہیں دوستو، نہیں بچو گے. جب تک تم ان کی جی حضوری کرتے رہو گے تم پر حاشیہ تنگ کیا جاتا رہے گا. جب تک تم ان سے خوف زدہ رہو گے تمہارے ہاتھوں میں بیڑیاں پہنائی جائے گی، تمہارا جینا دوہبر کیا جاتا رہے گا. جمہوریت نام کی چیز اس دیش میں نہیں رہ گئی، لیکن ہم مسلمان خواب غفلت میں ہیں. آج مسلم نام کے شہروں کے ناموں کو تبدیل کیا جا رہا ہے اور ہمارا ملک کا ظالم بادشاہ چیخ چیخ کر کہتا ہے کہ یہ ہندوستان میں جمہوریت ہے. دھوکہ دے رہا ہے وہ بادشاہ، اور ہم بھی اپنی ذات کو دھوکہ دے رہے ہیں بنام مسلمان. ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس نہیں. سڑک چھاپ لیڈروں کے پیچھے پھیر پھیر کر ان کی چائے پر اپنے ضمیر کا سودا کرنے والے مسلمانوں آنکھیں کھول لو. تمہاری تباہی کے سامان کیے جا چکے ہیں، تم آنکھیں کھولنے کو تیار نہیں. اللہ رسول کی غلامی، اللہ رسول کی فرما برداری کو چھوڑ کر لیڈروں کی فرما برداری، لیڈروں کی غلامی اختیار کر لیو. یہی وجہ ہے کہ ذلیل کیے جا رہے
रहे हो। कहीं अकेला मुसलमान पा कर बातिल कुव्वतें, काफिर ताकतें आपको पीट पीट कर मार रही है, आपको मार डाल रही है। पहले वो था मुसलमान। इकबाल, डॉक्टर इकबाल कहते हैं मोमिन है तो बेतैक भी लड़ता है सिपाही। कैसे ईमान वाले थे कि हाथ में हथियार नहीं लेकिन कुफ्र से नबर आजमा हो जाया करते थे। क्यों? ईमान की ताकत थी। कैसे मुसलमान थे? रमजान शरीफ का महीना, 17 रमजानुल मुबारक, अरब की धूप की शिद्दत, मुसलमान रोजे से 313 मुसलमान बद्र के मैदान में उतरे थे। कौन सी ताकत थी? उन 313 में नौजवान भी थे, बूढ़े भी थे, माज और मऊज जैसे कमसिन बच्चे भी थे जिन्होंने अबू जहल को जहन्नम वासिल किया था। हमने अपनी तारीख को भुला दिया है। माह मुकद्दस तरबियत का महीना है, ट्रेनिंग का महीना है। जिस तरीके से कोई शख्स ऑफिसर बन जाता है, बड़ी डिग्री हासिल कर लेता है दुनियावी तालीम हासिल करके, जब उसे कोई गवर्नमेंटी नौकरी लगती है तो उसे ट्रेनिंग के लिए 4 महीना 6 महीने के लिए कहीं भेजा जाता है। कोई कलेक्टर बन जाता है तो उसे ऐसे इलाके में भेजा जाता है जो शोरिश ज़दा हो, जहाँ बगावत हो रही हो। इसी तरीके से कोई बड़ा ऑफिसर बनता है तो उससे बड़े डिपार्टमेंट में उसको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। जब वो ट्रेनिंग करके आता है तो फिर वो अपने काम में रिटायर होने तक मशगूल रहता है, अपनी जिम्मेदारियां रिटायर होने तक अदा करता है। तो माह रमजानुल मुबारक ट्रेनिंग का महीना है, तरबियत का महीना है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं माह मुबारक, माह रमजानुल मुबारक का पहला अशरा रहमत है, दूसरा अशरा मगफिरत है, तीसरा अशरा जहन्नम से आजादी का है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं रोजादार के मुंह की बू अल्लाह के नजदीक मुश्क से ज्यादा पसंदीदा है। हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि रोजा ढाल है जहन्नम से। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं जब रमजान शरीफ आता है तो अल्लाह ताला जहन्नम के तमाम दरवाजों को बंद कर देता है और जन्नत के तमाम दरवाजों को खोल देता है। हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं बेरोजा लोगों गौर से सुन लो, जो रोजा ना रखने का उस तरह से उज़्र तलाश करते हैं कि मैं कमजोर हूं, मैं भूख नहीं बर्दाश्त कर पाता, मैं प्यास नहीं बर्दाश्त कर पाता, मुझे बहुत मेहनत का काम करना पड़ता है। क्या तुम साहबे किराम के जैसा रोजा रख सकते हो? रात भर पूरी रात साहबे किराम इबादत किया करते थे। साहबे किराम पूरा दिन रोजे से रहकर जिहाद करते थे, तपती हुई धूप में दुश्मनों से जिहाद किया करते थे। ऐसे साहबे किराम का रोजा हुआ करता था। और हम हैं कि रोजे को आड़ बनाते हैं कमजोरी की, बीमारी की, भूख और प्यास की, काम की शिद्दत की। नहीं दोस्तों, आका करीम इरशाद फरमाते हैं रोजा रखो सेहतमंद रहोगे। अब कोई उज़्र है आपके काम का? सेहतमंद रहना चाहते हो, बीमारी से बचना चाहते हो, अपने आप को चाक को चौमन बनाना चाहते हो तो रोजा रखना शुरू कर दो। रमजान के रोजे रखो, बीच में मौका मिले तो भी रोजा रखो। यकीन करना हमारे आका का फरमान पत्थर की लकीर है, ईमान रखोगे तो फायदा पाओगे और अगर दिल में वसवसात होंगे तो आपके भूखा रहने से अल्लाह रसूल को परवाह नहीं। रोजा रखो तो अल्लाह रसूल की रजा के लिए रखो। रोजा सिर्फ वो भूख का नाम नहीं है, रोजा नाम है अल्लाह रसूल के खौफ का। रोजा नाम है रब के सच्चे खौफ का कि जब आप रोजे से रहोगे तो आप अपनी जुबान को भी काबू में रखोगे। इसलिए कि अगर आपने जुबान से बेहुदा अल्फाज निकाले तो आपका रोजा मकरूह हो जाएगा। अगर आपको अच्छा और मुकम्मल रोजा रखना है, पूरी सेहत के साथ रोजा रखना है, तो आपको जुबान का भी रोजा रखना होगा, आपको निगाहों का भी रोजा रखना होगा, आपको अपनी सोच और फिक्र का भी रोजा रखना होगा, आपके हाथ पैर को भी आपको रोजे में मशगूल रखना होगा। अगर आप अपने हाथ से अपने पैर से किसी को इज़ा दोगे तो आपका रोजा मकरूह हो जाएगा। अगर
آپ پیروں سے گناہ کی طرف راغب ہوگے تو آپ کے پیروں کا روزہ جاتا رہے گا. آپ زبان سے بیہودہ باتیں کرو گے, آپ کی زبان کا روزہ جاتا رہے گا. آپ نگاہوں سے غلط چیزیں دیکھو گے. اب تو موبائل کی دنیا ہو چکی ہے, کوئی بچنے کی کوشش کرنے کا نام نہیں لے رہا ہے. جہاد کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے. جہاد صرف تلوار اٹھانے کا نام نہیں ہے, جہاد نام ہے کوشش کا. جہاد لفظ ہے جد و جہد سے بنا ہے, یعنی کوشش کرنے والا. چاہے تم تلوار سے اسلام کو پھیلانے کی کوشش کرو, چاہے تم ہتھیاروں کے ذریعے ظلم کو روکنے کی کوشش کرو, چاہے تم اپنی زبان کے ذریعے لوگوں کی اصلاح کا کام کرو, چاہے تم اپنے خود کے ہاتھ پیر دل و دماغ کے ذریعے خود کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرو, اس کا بھی نام جہاد ہے. ہمیں جہاد کا حکم دیا گیا ہے. جہاد کا مفہوم اسلام دشمن طاقتوں نے بدل کر رکھ دیا ہے. جہاد کا معنی اسلام دشمن طاقتوں نے سازش کے ذریعے پوری دنیا میں صرف وہ جنگ لڑنے کا نام جہاد رکھا ہے, جبکہ جہاد لفظ جد و جہد سے بنا ہے, یعنی کوشش کرنا, اللہ کی راہ میں کوشش کرنا. آپ جہنم سے بچنے کی خود کی کوشش کرو گے, نماز روزوں کی پابندی کرو گے, حقوق العباد ادا کرو گے, اپنے بچوں کی صحیح تربیت اور پرورش کرو گے, اپنے خود کی ذمہ داریوں کو نبھانے کی کوشش کرو گے تو یہ بھی جہاد ہوگا. اپنے نفس کو شیطانی وسوسات سے بچاؤ گے. نفس کہتا ہے ہائی وے کی ہوٹل پہ جا کے کھانا کھانا ہے, آپ اپنے نفس کو کچل دو کہ نہ جانے دنیا میں میرے کتنے مسلم بھائی بہن ہوں گے جو بھوک سے تڑپ رہے ہوں گے, جو پیاس سے بلک رہے ہوں گے. مجھے ان کی بھوک اور پیاس کی شدت کا احساس کرتے ہوئے بنا میں مومن, مجھے ایسی شیطانی خرافات سے بچنا ہے. مجھے وہی کھانا ہے جو میرے بال بچے کھا رہے ہیں, مجھے وہی پہننا ہے جو میرے بال بچوں کو مجھے پہنانا ہے. آج ہوتا کیا ہے, خود تو بڑی بڑی دکانوں میں, کپڑوں کے شو روم میں, ایسے ایسے شو روم میں مسلمان جاتا ہوا نظر آتا ہے جنہوں نے وقت پڑنے پر مسلمانوں سے دشمنیاں کی تھی, کھل کر کے مسلمانوں کے خلاف آواز اٹھائی تھی, لیکن مسلمان بے غیرت ہو چکا ہے. آج کا مسلمان بے شرم ہو چکا ہے, اسے نہ اپنا خود کا احساس ہے, نہ جس مذہب کا پیروکار ہے اس مذہب کی سربلندی کا احساس ہے. کیا ہو گیا ہے ہمیں؟ کب تک غفلت کی زندگی گزارو گے؟ کیا اپنی آپ آل اولاد کی فکر نہیں ہے؟ کیا اپنے آنے والی نسلوں کی فکر نہیں ہے کہ آج آپ جس طرح زندگی گزار رہے ہو آپ کا بچہ اسی طرح زندگی گزارے گا؟ آپ اگر نماز کے پابند رہو گے, آپ روزے کے پابند رہو گے, آپ تلاوت کلام اللہ کرو گے, تلاوت کلام اللہ اگر آپ کو نہیں آتی ہے تو سیکھو گے, آپ کی اولاد بھی آپ کے نقش قدم پر چلے گی. نماز پڑھو گے, مسجد جاؤ گے, جب آپ کا بچہ سنے بلوغ کو پہنچے گا وہ بھی آپ کے پیچھے ٹوپی پہنتا ہوا مسجد کی طرف آتا ہوا نظر آئے گا. جب آپ روزہ رکھو گے تو بچہ سمجھدار ہوتے ہی کم سنی میں روزہ رکھنے کی کوشش کرے گا. جب آپ حقوق العباد ادا کرو گے, اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کرو گے, آپ کی اولاد بھی آپ کے بڑھاپے میں آپ کو بے سہارا نہیں چھوڑے گی. جب آپ اپنے پڑوسیوں کو حقوق ادا کرو گے تو آپ کی اولاد بھی پڑوسیوں کے ساتھ بہتر سلوک کرے گی. جب پڑوسیوں کو حقوق ادا کرو گے تو پڑوسیوں سے جھگڑا نہیں ہوگا. آج دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ پڑوسی سے دست گریباں ہے, ہر پڑوسی ایک دوسرے سے لڑتا ہوا نظر آتا ہے. کیوں اسلامی معمولات کے خلاف عمل کر رہے ہو؟ آج کافر دیکھو ہماری باتوں کو سیکھ کر کے وہ ایک ہو چکا ہے, اور ہم مسلمان ہیں کہ منتشر ہیں. بنام کلمہ, بنام اللہ اور رسول, کیا ہم ایک نہیں ہو سکتے؟ اللہ رسول کی محبت کا دعویٰ کرنے والے ہم مسلمان ہیں, ہمیں اللہ رسول کی محبت میں ایک ہونا چاہیے. ہمارا پڑوسی اگر ہم پر ظلم کر رہا ہے تو پہلے یہ دیکھو اگر اس کا عقیدہ صحیح العقیدہ ہے, اللہ اور رسول کو اس طرح مانتا ہے جس طرح ماننے کا حکم ہے, تو اس کی غلطیوں کو نظر انداز کر دو. گھر میں اگر آپ ایک ڈش تیار کرتے ہو تو اس میں شوربہ بڑھا دو, اور کھانے کا وقت ہو تو ایک پیالی اس کو دے دو. یہی حدیث پاک ہے کہ اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھو, گھر میں ہانڈی میں شوربہ بڑھا دو اور انہیں بھی پیش کرو. یہ حدیث پاک ہے. لیکن ہم حدیث کے خلاف ہر کام, ہمارا ہر عمل
اسلام کے خلاف جاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ صرف 8 دن میں مسجد میں آ جانے سے ہم پکے مسلمان نہیں بن سکتے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو تمہارے نماز روزوں کی ضرورت نہیں ہے، ضرورت ہمیں ہے کہ ہم عبادت کریں تاکہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، ہم اللہ رسول کے احکامات کی پابندی کریں تاکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے راضی ہو جائیں، ہم آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کو اپنے وقتوں پر ادا کریں تاکہ حشر میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہم گناہگار امتیوں کی شفاعت کریں۔ لیکن ہم خود کا نہ محاسبہ کرنے کو تیار ہیں، نہ خود کی ذمہ داریوں کو پہچاننے کو تیار ہیں۔ ہمیشہ کیا اسی طرح زندگی گزارو گے؟ اپنی اولاد کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم کا ایندھن بننے سے بچاؤ، یہ حکم ہے قرآن میں۔ قرآن میں حکم آیا ہے اپنی آل اولاد کو جہنم کا ایندھن بننے سے بچاؤ۔ کیا اس پر ہم عمل پیرا ہیں؟ بار بار جب بھی مجھے موقع ملتا ہے تو میں یہی کہتا ہوں کہ ہم اپنی اولاد سے جھوٹی محبت کرتے ہیں۔ سچی محبت کا تقاضا یہ ہے جس طرح دنیاوی تکلیف میں اپنی اولاد کو دیکھ کر ہم رنجیدہ ہو جاتے ہیں، تڑپ اٹھتے ہیں، تو کل جہنم کی آگ میں جلتا ہوا کیسے دیکھو گے؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ کبھی آپ نے محاسبہ کیا؟ تنہائی میں غور کیا کرو کہ میری اولاد کا عمل کیا ہے، کیا اسے میری اولاد کا عمل جنت میں لے جانے والا ہے کہ جہنم میں لے جانے والا ہے؟ تو آپ کو احساس ہوگا کہ آپ کی اولاد تو ہر وقت تو موبائل میں لہو لعب میں مشغول ہے، اپنا وقت تو ضائع کرتے ہوئے نظر آ رہی ہے۔ اسلام اور شریعت کے احکامات یہ ہے کہ جس کام میں وقت تو ضائع ہو وہ کام ہمارے لیے جائز نہیں، چاہے وہ کسی طرح کا بھی کھیل ہو۔ صرف ہمیں اجازت ہے تیراکی، گھوڑ سواری، کشتی، کہ یہ چیزوں سے ہم وقت آنے پر اسلام کی خدمت کر سکتے ہیں۔ کوئی ڈوب رہا ہو تو ہم اسے بچا سکتے ہیں، انسانیت کی بھی خدمت کر سکتے ہیں۔ گھوڑ سواری آئے گی تو بھی ہم اسلام کی سربلندی کے لیے، گھوڑ سواری سے مراد یہ ہو گیا کہ بھئی آج کے دور میں 4 چاک کی سواری ہو گئی، ڈرائیورنگ ہو گئی، کوئی ضروری نہیں ہے کہ گھوڑے کا دور نہیں ہے تو ہم گھوڑ سواری کریں، ڈرائیورنگ کریں۔ اسلام ہے، ہر دور میں اسلام کے احکامات وہی ہوتے ہیں، شکلیں بدلتی ہے۔ تو پہلے گھوڑے تھے، اونٹ تھے سواری کے لیے، اب 4 پہیہ سواریاں ہیں، ٹرک ہے، کار ہے، تو آپ ڈرائیورنگ سیکھیں، آپ کو منع نہیں ہے، کیونکہ یہ کام میں آنے والی چیزیں۔ تیراکی کام میں آنے والی چیزیں ہیں، کشتی یہ ایک فن ہے کہ دشمن کو آپ پچھاڑیں گے، اسلام دشمن کو پچھاڑیے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم آپ اپنوں کو پچھاڑتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ خدا را اپنا محاسبہ کرو۔ رمضان ٹریننگ کا مہینہ ہے، رمضان آپ کو یہی ٹریننگ دینے آیا ہے کہ اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرو، اپنے ہاتھ پیر، اپنی زبان کو، اپنی سوچ و فکروں کو، اپنے خیالات کو اسلام کا تابع بنا دو۔ جب آپ کے تمام حواس خمسہ، آپ کے جسموں کے اعضاء اسلام کے تابع و فرما بردار ہو جائیں گے تو دنیا آپ کی فرما بردار ہو جائے گی۔ دنیاوی طاقتیں آپ کو آنکھیں نہ دکھا سکے گی، لیکن اپنی ذمہ داریوں کا ہمیں احساس کرنا ہوگا، اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا ہوگا۔ سب سے پہلے تو آپ پڑوسیوں کے حقوق ادا کرو، آپس کی رنجشیں دور کرو، اس لیے کہ جب تک آپ کا پڑوسی آپ سے دکھی ہوگا، آپ کے والدین آپ سے ناراض ہوں گے، آپ کے قرابت دار آپ سے ناراض ہوں گے، تو حشر میں آپ کو رہائی نہیں ملے گی، حشر میں آپ کو پکڑ ہوگی۔ حقوق العباد ادا کرنا ضروری ہے۔ حقوق اللہ ایسے حقوق ہیں کہ اللہ کریم ہے، رحیم ہے، رحمان و رحیم ہے، وہ چاہے تو معاف فرما دے، اس کے اختیار میں، اور اس کی ذات پاک بھی ہے رحمان و رحیم، معاف کرنے والا ہے، مہربان ہے، کریم ہے۔ لیکن حقوق العباد ایسے حقوق ہیں، بندوں کے حقوق
हुकूकुल इबाद कहा जाता है। आप इसमें अगर गिरफ्तार रहोगे, जब तक आपका पड़ोसी जो आपसे तकलीफें उठाया होगा वो आपसे राजी नहीं होगा, आप जन्नत में नहीं जा सकोगे। जब तक आपके वालिदैन जो आपसे नाराज हैं राजी नहीं होंगे, आप जन्नत में नहीं जा सकोगे। आपके कुराबतदार जिनके हुकूक आपने पामाल किए, जब तक वो राजी नहीं होंगे आप जन्नत में जा नहीं सकोगे। आपने जिस पर जुल्म किया है, जिसकी रकम को आपने गसब किया है, जब तक वो आपसे राजी नहीं होंगे हश्र में आप जन्नत में नहीं जा सकोगे। आका की शफाअत हम गुनाहगारों के लिए जरूर है, लेकिन हुकूकुल इबाद अगर पामाल करोगे तो आका भी आपसे नाराज होंगे। आका को राजी करना है, क्योंकि हश्र में एक ही सहारा है, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक। वही हम गुनाहगारों की शफाअत फरमाएंगे। तो आका से सच्ची मोहब्बत करना है तो आका की आंखों की ठंडक नमाज को वक्तों पे अदा करना है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो राह दिखाई है उस राह पर चलकर ही हम मोहब्बत करने का दावा कर सकते हैं। अल्लाह ताला कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए, हमारी खताओं को माफ़ फरमाए, कहने में बोलने में जो भी गलतियाँ सुनने में हुई उसे माफ़ करें। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आप हज़रात को हर साल मैं